السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، بہت شاندار کام ہوا ہے، گو کہ بہت تکلیف دہ معاملہ تھا جو اور ہے ابھی تک جو سیالکوٹ میں ہوا، جو سفارشات علماء نے قائم دی ہیں اس کے اوپر اب کیسے آگے بڑھنا ہے، خاص کر کے نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ ہمارا تو حکومت کا تو یہ ارادہ نہیں ہے، عمل یہ ہے کہ ہم یہ نظام اب نہیں چلنے دیں گے کہ آپ دین کے نام پہ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کریں، ان کے سر کاٹ دیں، ان کو جلا دیں، یہ نہیں ہوگا، اس کو روکا جائے گا۔ اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم جو ہے، جس طرح نیشنل جو اے پی ایس کے واقعے کے بعد قوم ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی، آج قوم کی وہی کیفیت ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ یہ جو چند لوگ یا چند اشخاص یا چند گروہ، جو بھی آپ انہیں نام دے لیں، ان کی وجہ سے ہمارا دین بھی بدنام ہوتا ہے، ہمارا ملک بھی بدنام ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میرے سے ایک سری لنکا کے بہت اہم ذمہ دار مسلم عالم نے یہ سوال کیا کہ آپ کے وزیر اعظم کے کہنے پر تو اشرفی صاحب، ہمارے وزیر اعظم نے مسلمانوں کی لاشوں کو جلانے کی بجائے، جو کورونا کے ایام میں وہ جلاتے تھے، جلانے کی بجائے ان کی تدفین شریعت کے مطابق جو تھی اس کی اجازت دی۔ آپ نے ہمیں ایک زندہ انسان جلا کر بھیج دیا۔ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے، میں کیا اسے جواب دوں؟ 40 سال ہو گئے ہیں، یہ چھوٹی 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 ہوتی یہ کینسر اب بہت بڑا ہو گیا ہے۔ قوم اگر کھڑی ہوگی، حکومت کھڑی ہے، ریاست بھی کھڑی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، ان کے نام کے اوپر میں قبضے کر رہا ہوں، ان کے نام کے اوپر میں لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہوں، میرے مفادات کو خطرہ آتا ہے تو میں جناب اپنا بندہ بھی جلانے سے گریز نہیں کرتا۔ آخر کب تک یہ؟ بالکل۔ اچھا طاہر اشرف صاحب، بالکل بہت اچھی بات ہے، جتنا فرم ارادہ آج وزیر اعظم نے شو کیا ہے اس موضوع پہ بہت کم لوگ بولتے رہے ہیں، بول سکتے ہیں، یہ بڑی جرت کی بات ہے جو انہوں نے آج کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اور واقعات بھی، جیسے فیصل آباد میں کچھ خواتین کو برہنا آج جو ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے، ایون میرے لیے مینشن کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ ان کو صرف یہ کہ بھتہ مانگا جا رہا تھا اور نہ دینے کے اوپر برہنا جو ہے وہ کیا گیا ہے، گلیوں میں گھمایا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن آپ لیں گے، وزیر اعظم سے سفارش کریں گے کہ یہ ناانصافیاں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے؟ آپ یقین کریں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کی کوئی چیز بھی جب ضلع میں ہوتی ہے، وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھتے جب تک کوئی اس پر ایکشن نہیں ہو جاتا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کاروائی نہیں ہو جاتی۔ اور یہ میں خود کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب مختلف علاقوں سے، تو وہ فوراً آئی جی کو بھی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ نچلی سطح پر ایس پی لیول تک بھی خود وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی جو ہے، اس میں بھی مجرم جو ہے وہ نہیں بچیں گے۔ اصل ہمارا جو اجتماعی رویے ہے، عدم تشدد والے، ان کو عدم تشدد کی طرف لانا ہے۔ وہ مذہب کا بھی ہے، وہ سیاست کا بھی ہے، وہ ہمارے نوجوانوں کا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حافظ صاحب، چلتے چلتے ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، آج اعجاز چودھری صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، وہ ان کی کچھ الائنس کی بھی بات ہو رہی ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی آپ کی جماعت نے یا آپ کی حکومت کی جو جماعت ہے اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایسے گروپس کے ساتھ بھی کوئی تعاون نہیں کرنا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ابھی الیکشن بہت دور ہے، اور ابھی ایسی آج کی واضح پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے بعد یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جو کوئی بھی متشدد لوگوں کی مدد کرے گا، ان کی مدد میں آئے گا، وہ کوئی بھی ہو، ان سے الائنس تو دور کی بات، ریاست ان سے نمٹنے جا رہی ہے، ریاست ان کے ساتھ ٹکرانے جا رہی ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لانے جا رہی ہے۔ تو بہرحال میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ٹی ایل پی نے اس واقعے میں فرنٹ پہ آ کے جس طرح اس کی مذمت کی ہے اور جس طرح ان مجرموں کی سزا کا مطالبہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے رہے کہ اگر کوئی قانون کے دائرے آتا ہے اور قانون کو تسلیم کرتا ہے۔